اور دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں امریکہ آج رات پھر حملے کرے گا، سب حملے کریں گے، آپ کو نہیں لگتا ایران کی زیادہ تباہی ہوگی؟ جواب میں ایران بھی اربوں کی تباہی کرے گا، تو یہ تو پھر وہ ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ایران ہے اس کو زیادہ نقصان ہوگا ڈپلومیٹکلی، لیکن کیا اب بڑی جنگ شروع ہو جائے گی؟ باقی ملک تو دیکھیں، قطر اور سعودی عرب کے وفود بھی آئے خامنہ صاحب کے، قطر اور سعودی عرب جو ہیں وہ اس مشالت میں بھی تھے، تو ایران دوست کھوتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو آیت اللہ خامنہئی صاحب کا جنازہ تھا اس میں دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل میسج تھا، پوری دنیا سے اس میں وفود بھی آئے، تو اس کے بعد جب آپ نے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے، یہ حرکت جو ہے میرے خیال میں یہ شو کرتا ہے کہ وہاں پہ ایران کی رجیم کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ریشنلٹی سے تھوڑے سے دور ہیں۔ نہیں، پر آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایم او یو ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں ایران سے مختلف طریقے سے نپٹنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 3 مہینوں میں 400 ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ صبح کچھ اور بات کرتا ہے، شام کو وہ کچھ اور کرتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ ہو جائیں یا پھر کوئی سینئر تجزیہ کار ہو جائے پاکستان میں آپ کا نام تو نہیں لوں گا، اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے 11 جولائی کو جو مذاکرات تھے پاک ایران وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی فی الحال کوئی ایسی سچویشن تو نہیں لگ رہی ہے کہ جو مذاکرات پاکستان کے اندر ہوں۔ ایک طرف ایران پر امریکہ کے حملے ہوں گے، دوسری طرف ہمارے افغانستان پر حملے ہوں گے، آپ کو پورا خطہ انسٹیبل ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ ایگزیکٹلی، یہ دیکھیں بڑی ورنگ ٹائم ہے، اس کو بڑا ہم نے بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، اور بھارت کا جو کردار ہے آپ نے دیکھا ان کی پراکسیز جو افغانستان کے تھرو کر رہی ہیں، اور بھارت کا پہلے تو دیکھیں نا، صرف ہم کہتے تھے، گزشتہ روز جو امریکہ میں چھاپے پڑے 24 بندے انہوں نے بھارت کے آرگنائزڈ کرمنل گینگ کے لوگ پکڑے جس کا ایف بی آئی نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کیا میسج دیا آج انہوں نے، جو اتنی ہریڈلی اتنی ایمرجنسی میں پریس کانفرنس کی ہے، یہ کیا میسج دے رہی تھی؟ دیکھیں میسج تو یہی تھا نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی جو سنگینی ہے اس کا ادراک ہے سب کو۔ دیکھیں 3-4 دنوں کے اندر اتنے زیادہ حملے ہونا، 40 سے زیادہ لوگوں کا شہید ہو جانا، پولیس کا اغوا ہونا، پہلے صرف وہاں پہ بی ایل اے تھی، اب ٹی ٹی پی کا بھی وہاں پہ آ جانا، تو دیکھیں نا کہیں ہماری اپنی بھی انتظامی ناکامیاں ہیں مزمل صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اطہر کاظمی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آپ تو ویسے انہیں کوئی تحریک انصاف کا ماہر سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بی بی سی میں کام کرتے رہے ہیں، عالمی نشریاتی اداروں پہ کام کرتے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل افیئرز پر ان کی بہت گرپ ہے، جو آپ کو شاید ہماری پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اتنا اندازہ نہ ہوا ہو کہ ان کا پچھلا کیریئر تو سارا جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز کا ہے، اور ان کی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ گرپ ہم سب سے بہتر ہے۔ تو آج ان سے ہم کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف پر نہ بات کی جائے اور کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز پر، ایران، امریکہ اور اس لڑائی کے اوپر بات کی جائے۔ السلام علیکم اطہر کاظمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام مزمل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ذرا ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں، آپ نے میرا تعارف ایسی کروایا ہے کہ وہ ایک محلے میں تبلیغی گئے تو انہوں نے کہا یہ لڑکا چرس پیتا ہے، پورے محلے کو پتا ہے، تو وہ تبلیغی اس کو اپنے ساتھ لے گئے، دوسرے شہر میں گئے، انہوں نے کہا جی یہ وہ بھائی ہیں، یہ چرس پیتے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر وہ اگلے لے کے شہر، پورے کوئی 15 شہر جب انہوں نے گھمائے تو وہ بندہ کہتا بھائی پہلے تو صرف میرے محلے والے کو پتا تھا، آپ ہر جگہ پہ جا کے میرا یہ تعارف کروا رہے ہیں، تو آپ نے بھی کوئی ویسا ہی تعارف کروایا میرا ابھی۔ نہیں، میں نے ایسا تعارف کرایا جو زبان زد عام ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نئی بات نہیں کی میں نے، وہ والی باتیں نہیں بتائیں جو میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے نا دنیا میں، وہ نہیں بتائیں۔ آپ کی مہربانی۔ اطہر کاظمی صاحب، کدھر جاتے لگ رہے ہیں آپ کو یہ حالات؟ اگلے 24 گھنٹے تو لگتا ہے لڑائی بہت سخت ہو جائے گی، اور اب تو ایران امریکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے، کوئی تباہی، کیا منظرنامہ آپ کو اگلے 24-48 گھنٹے میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو کل ایران نے اٹیکس کیے کمرشل جہازوں پہ، میرے خیال میں ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ بھائی آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز سے اگر کوئی جہاز گزارنے ہیں تو آپ گزار لیں، لیکن آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمان کے واٹر کے پاس سے گزار دیں گے اور ہمیں اس میں لوپ میں نہ لیں، آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں۔ دوسرا، ایران کو یہ لگتا ہے کہ جو جنگ بندی کا سارا معاہدہ ہے اس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے گائے بگائے جو کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، تو اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایران نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اوور ایسٹیمیٹ کیا،
دیکھیں جہاں پہ امریکہ کو مشکلات کا سامنا ہے، ایران بھی 40-50 سال سے عالمی تنائی کا سامنا کر رہا ہے. وہ قطر جس نے امپورٹنٹ اتنا کردار ادا کیا اس سالسی کے اندر، ان کا ریزورٹ ہے سوئٹزرلینڈ والا جہاں پہ سارے یہ بات چیت ہوئی، اس کے ٹینکر کو بھی نشانہ بنا دیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران کے اندر بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہے بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے ہمیں بھی اس کے برابری پہ کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایران کی غلطی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کریں گے اگر وہ دوبارہ ایک جنگ کے اندر جائیں گے تو. لیکن آپ دیکھیں نا، قطر اور سعودی عربی تو دو ملک تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے جی سی سی میں. ان دونوں کے جہازوں پر انہوں نے میزائل مارے ہیں. تو باقی ملک تو دیکھیں، قطر اور سعودی عرب کے وفود بھی آئے، خامنہ ای صاحب کے. قطر اور سعودی عرب جو ہیں وہ اس مسالت میں بھی تھے. تو ایران دوست کھوتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. 100% جی 100%. مجھے یہ ٹو بی آنےسٹ یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ حرکت کیوں کی گئی ہے. اس کو بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا. اور جس طرح یہ جو ایرانی رژیم ہے، یہ گزشتہ چند دہائیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں، 1-2 دہائیوں سے اس کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. 2007 کی اگر آپ گرین موومنٹ کو دیکھیں، جس کو لیڈ کیا اس بندے نے جو خمینی صاحب کے دور حکومت میں ملک کا وزیر اعظم تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی اب یہ اس رژیم کے جانے کا ٹائم ہے. اور وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ گرین موومنٹ نے بڑی طاقت پکڑی اور بڑا اس کو سوشل میڈیا پہ اچھالا گیا مغرب میں، اور اسی وقت کہتے تھے کہ یہ رژیم کمزور ہو گئی. پھر دوبارہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہوا. اب اس وقت جو آخری دفعہ ایران کے اندر مظاہرے ہوئے، اس میں ٹریڈیشنلی وہ لوگ جو ہمیشہ سے رژیم کو سپورٹ کرتے تھے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. ان کو عام زبان میں وہاں پہ بازاری کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹریڈرز جو ٹریڈرز ہیں، جو اس طرح کا طبقہ ہے، وہ رژیم کے بڑے ہارڈ لائنر سپورٹرز ہیں. لیکن مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھے. رژیم بڑی کمزور تھی ان کے. آپ نے رہبر اعلیٰ کو دیکھا، وہ ٹارگٹ ہوئے، سینئر ان کی ملٹری قیادت ٹارگٹ ہوئی. لیکن جنگ کے نتیجے میں آخر میں ایسے لگا کہ رژیم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اور بہت سارے لوگ جن کے گلے شکوے تھے رژیم کے ساتھ، جب انہوں نے بیرونی حملہ دیکھا تو وہ ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. لیکن یہ جو حرکت کی گئی ہے، میرے خیال میں اس سے رژیم جو ہے وہ کمزور ہوگی. اور جو آیت اللہ خامنہئی صاحب کا جنازہ تھا، اس میں دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل میسج تھا. پوری دنیا سے اس میں وفود بھی آئے. تو اس کے بعد جب آپ نے اتنا کچھ اچیو کر لی ہے، یہ حرکت جو ہے میرے خیال میں یہ شو کرتا ہے کہ وہاں پہ ایران کی رژیم کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ریشنلٹی سے تھوڑے سے دور ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پاسداران انقلاب ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا ٹو بی آنےسٹ وہ کون ہے، اس لیے کہ بہت سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر جو ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے اس وقت. مزمل سروردی صاحب، جب آپ نے رہبر اعلیٰ کو ہٹ کر دیا، دوسرے جو رہبر اعلیٰ ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. ان کا آڈیو پیغام تو آیا، لیکن ان کے 3 بھائیوں نے شرکت کی نماز جنازہ میں اپنے والد کے، انہوں نے نہیں کی. اور اس کے حوالے سے بھی کیسا رائیاں ہیں کہ وہ زخمی ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو ایک کلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سٹرکچر نہیں ہے. اور جب اٹیک ہوا تھا تو یہ جنگ سے پہلے کی حکمت عملی تھی کہ یہ ساری بریگیڈ یونٹس یہ سب آزاد ہیں. اب آپ نے آزاد ہو کے کارروائی کرنی ہے جب تک جو ہے یہ معاملہ چلتا ہے. تو میرے خیال میں وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کا جو کمزور ہونا ہے وہ بھی اس کے اندر ایک عنصر ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں امریکہ آج رات پھر حملے کرے گا، سب حملے کریں گے. آپ کو نہیں لگتا ایران کی زیادہ تباہی ہوگی؟ جواب میں ایران بھی اربوں کی تباہی کرے گا، تو یہ تو پھر وہ ایک بڑی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں تباہی تو اس میں فائدہ تو خطے کے اندر اگر کسی ایک ملک کا ہوگا تو اسرائیل کا ہوگا، جو پہلے دن سے نہیں چاہ رہا تھا. اور اگر کسی عرب ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کا نقصان ہے. ایران کا پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی نقصان ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کریکٹر کے طور پہ ابھر رہا ہے، اور وہ سمپتھیز کھو دے گا اگر اس نے اس طریقے سے کیا. دیکھیں حوالے سے تحفظات ہیں سعودی عربیہ کے، ان تحفظات کو سعودی عربیہ نے پس پش ڈالا. قطر کے اندر ایران نے باقاعدہ میزائل حملے کیے، اس کے باوجود قطر ثالثی میں کودا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ایران ہے اس کو زیادہ نقصان ہوگا ڈپلومیٹکلی. لیکن کیا اب بڑی جنگ شروع ہو جائے گی اور وہ تمام معاملہ ختم ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ریٹرک بھی چلتی رہے گی اور شاید معاملات بھی آگے بڑھتے رہیں. نہیں، پر آپ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے MOU ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں ایران سے مختلف طریقے سے نپٹنا پڑے گا. تو اب وہ جب MOU ختم ہو گیا کا اعلان ہو گیا تو پھر تو لڑائی رہ گئی نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 3 مہینوں میں 400 ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ صبح کچھ اور بات کرتا ہے، شام کو وہ کچھ اور کرتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہو جائیں
یا پھر کوئی سینئر تجزیہ کار ہو جائے پاکستان میں آپ کا نام تو نہیں لوں گا، اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. تو آپ وہ اپنی مرضی سے اس طرح کی باتیں کرتا رہے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی چانس ہے اور چیزوں کو یہاں سے سیلویج کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن میرے خیال میں اگر اس سارے پروسیس کے اندر گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اگر کسی کو زیادہ نقصان ہوا ہے، اٹیک تو سعودی شپ پہ ہوا، قطر کے LNG کے ٹینکر پہ ہوا، لیکن نقصان مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کا زیادہ ہوا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے ایران اپنی کوئی پالیسی بدلے گا یا ایران کی یہ جو اسٹرکٹ پالیسی ہے یہ جاری رہے گی؟ دیکھیں ان کو پالیسی بدلنی پڑے گی. اگر انہوں نے دیکھیں یہ بہت بڑا چانس ان کو بھی ملا ہے. 40-50 سال سے آپ عالمی تنہائی کا شکار ہیں، آپ کے اثاثے دنیا بھر میں بند ہیں، آپ کے مختلف جگہوں پہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. آپ 70s کے اندر ایران نے، جب انقلاب ایران نہیں آیا تھا اس سے پہلے ایران نے ٹینکس خریدنے تھے. if I'm not mistaken، میں نام ان کا شاید غلط لے لوں، لیکن میرے خیال میں وہ ہرکولس ٹینک تھے جو برطانیہ سے $1 ارب کے اس زمانے میں انہوں نے سودا کیا تھا اور پیمنٹ بھی کر دی تھی. وہ ٹینک آنے تھے، وہ ٹینک بھی نہیں آئے کیونکہ بیچ میں انقلاب ایران آ گیا. وہ پیسہ بھی سارا پھنسا ہوا تھا. اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ایران کا پیسہ پھنسا ہوا تھا. تو وہ سب کچھ اگر ایران چاہتا ہے کہ وہ چیزیں واپس آئیں، ریلیشن شپ بھی نارملائز ہوں، اور ایران کے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے، بہت بڑا چانس ہے کہ وہ خطے کے اندر ایک بڑا میجر پلیئر بن کے ابھر سکتا ہے. ریگارڈلیس آف جتنی مرضی ان پہ پابندیاں تھیں، انہوں نے ٹیکنالوجی بھی حاصل کی، ایک سسٹم بھی بنا لیا. ان کا سسٹم کسی ایک فرد واحد کے مرہون منت بھی نہیں ہے. آپ نے سپریم لیڈر کو بھی مار دیا لیکن اس کے باوجود سسٹم کھڑا ہے. تو انہوں نے کافی کچھ اچیو کیا. میرے خیال میں اب جو وہ کر رہے ہیں یہاں سے ان کو نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں امریکہ جو ہے اب ان کے پل، ان کا سول انفراسٹرکچر، بجلی کا نظام سب کچھ اڑا دے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ٹرمپ جو ہے ایران سے رعایت نہیں کرے گا کیونکہ نرمی کے دور وہ ختم ہو گیا. نہیں، مجھے نہیں لگتا. اس لیے کہ دیکھیں اس کی کوئی اینڈ گیم نہیں ہے. امریکہ نے رژیم چینج کرنے کی تمام تر کوشش کی. جو کردستان کا ریجن ہے وہاں پہ دنیا بھر سے کردوں کو اکٹھا کیا گیا. جو ایرانی کرد ہیں ان کو بھی CIA نے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر پمپ کیے، وہاں پہ اسلحہ رکھا. اور ان کا یہ تھا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جنگ جس دن شروع ہوگی وہاں پہ اپ رائزنگ ہو جائے گی. ویسا نہیں ہوا. اور یہ جو مزمل صاحب جنگ ہے، میں جب سے شروع ہوئی ہے میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ پھیلے گی تو یہ ایران کی سرزمین پہ یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی، یہ جنگ عراق کی سرزمین پہ لڑی جائے گی. اور عراق کے اندر جتنی بڑی فالوئنگ ہے آیت اللہ خامنائی کی، اور جس قسم کے ادھر وہاں پہ گروپس ہیں، وہ ابھی شاید اتنا میڈیا میں اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا. امریکہ کے جو 3 F-15 طیارے کویت میں گرے تھے، وہ کوئی نیچے سے کسی نے غلیل سے نہیں گرا دیے تھے، وہ بھی کاروائی عراق کے اندر سے ہوئی تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس جنگ کو وہ بڑھائے اور وہاں پہ کوئی کیاس ہو. اگر کیاس ہوگا تو بہت بڑی کنٹری ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے پورے ریجن میں. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کاروائی تو ضرور کرے گا، آگے سے جواب تو ضرور دے گا، لیکن وہ جو فل فلیج جسے آپ کہتے ہیں کہ جنگ اور سب کچھ تباہ کر دے گا، ویسا مجھے فی الحال اس وقت آج کی تاریخ تک نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں پاکستان کی ثالثی ختم ہو گئی، ناکام ہو گئی. ہمارا ثالث کویت قطر کا بھی ختم ہو گیا، ہمارا بھی ثالث کا رول ختم ہو گیا، اینڈ آف ثالثی ہو گئی. نہیں دیکھیں جی، پاکستان نے تو ٹو بی آنےسٹ اپنے جو ڈیو تھا اس سے بڑھ کے کیا ہے. پاکستان نے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 50 سال سے جو مرگ با امریکہ کے نعرے لگاتے تھے وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے، جو ایول ایکسس آف ایول کی جو بات کرتے تھے، ایران کو سر فہرست رکھتے تھے، وہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ پاکستان کی ناکامی تو نہیں ہے، یہ نہیں، تو میں کہہ رہا ہوں ناکامی ان ثالثی لوگوں. ختم ہو گئی، میں ناکامی نہیں کہہ رہا، میں نے کہا فردر ثالثی کا رول ختم ہو گیا. نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ابھی بھی وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کرے گا، کیونکہ پاکستان کی قطر کے ساتھ بھی سے ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہے. اور ٹرمپ کو اور امریکہ کو دنیا میں اس وقت ٹرمپ کے پاس کوئی ایلائی نہیں ہے. ٹرمپ کو کوئی بہت زیادہ ہم سے محبت نہیں ہے. ریزن بینگ یہ ہے کہ مغرب نے ٹرمپ کو دھتکار دیا اور اس کی وجہ ہے. اور یہ بہت سارے ہمارے دانشور ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے کہتے تھے کہ ٹرمپ جس دن چاہے گا اب جا کے گرین لینڈ لے لے گا، کیونکہ وہ گرین لینڈ کو دھمکیاں دے رہا ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے یورپ کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہاں پہ گرین لینڈ چھوڑ دیں. اب یورپ جو ٹرمپ کے ساتھ کرے گا آپ دیکھیں گے، امریکہ تو اس میں کسی کھاتے میں نہیں آتا. وہاں پہ جو سازش تیار ہوتی ہے، نسلیں یاد رکھتی ہیں. اور دوسرا، یورپینز کی ایک ہسٹری ہے.
جب آپ نیٹو کو بے عزت کریں، آپ برطانوی فوجیوں کو بے عزت کریں، جو یورپینز ہیں، یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی تھی وہ کس نے لڑی تھی؟ وہ سب یورپینز نے لڑی تھی. پوری دنیا میں جا کے قبضے کس نے کیے؟ وہ یورپین نہیں ہے، ان کے ڈسینڈنٹس ہیں. یہ بڑے غیرت مند اور لڑنے والے لوگ ہیں. ٹرمپ اگر ان کے ساتھ ایسا کرے گا تو یہ اس کو جو ہے وہاں پہ لا کے ماریں گے جس طرح انہوں نے لا کے اس کو مارا ہے. تو ٹرمپ کے پاس اور کوئی ایلائی نہیں ہے اس جنگ میں. صرف اور صرف اس کا واحد اگر میننگ فل کوئی ایلائی ہے تو وہ پاکستان ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا تو کردار رہے گا اور ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے تھرو چیزوں کو سلجھایا جائے. وہ یہ نہیں کہے گا پاکستان کو کہ اب جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہم نے تمہاری ثالثی کر لی، امن کر لیا، اب ادھر یو آر ود اس اور وداؤٹ اس، جو ٹرمپ کا سٹائل ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اب بات ختم ہو گئی. وہ یہ نہیں کہے گا ٹرمپ کے سٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے. مجھے لگتا ہے اب وہ یہ کہے گا کہ یا ساڈے نال ہو یا ایران دے نال ہو. نہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہے، لیکن پاکستان میرا نہیں خیال کہ کوئی پوزیشن لے گا. پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور میرے خیال میں سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ تیل کا معاملہ ہو، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد جیسے سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. تو سعودی عرب کے ساتھ تو جو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں ان پہ تو کوئی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور سعودی دفاع کے اوپر اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو پاکستان آپ کو سب سے آگے کھڑا نظر آئے گا. لیکن امریکہ کی جنگ ٹرمپ کے کہنے پہ پاکستان ایران کے ساتھ نہیں لڑے گا، مجھے نہیں لگتا. اور آج اسپین سے ٹریڈ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے نیٹو کے موقع پر. یورپ سے بہت ناراض ہیں، وہ یورپ سے ٹریڈ بند کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا نیٹو اجلاس سے ٹرمپ نا امید جا رہے ہیں؟ دیکھیں نیٹو ٹرمپ یہ ویسے وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے، ویسے میں نہیں کہوں گا، اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ رجے کاردہ بھوکا، کچھ اس طرح نا. تو یہ پہلا ایک امریکہ کا صدر آیا جو انتہائی بھوکھوں والی جس کی حرکتیں ہیں، یہ ہم امریکہ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ جدھر جاتا ہے پیسے مانگتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کا جو چیز ہے وہ پیسے کے تناظر میں ہے. وہ کہتا ہے جی اتنے لاکھ ڈالر کے میزائل چل گئے، وہ فلانے کنگ نے مجھے اتنے ارب ڈالر دے دیا، فلانے نے اتنا دے دیا. وہ امریکہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، ڈالر بانٹتا تھا، اس کو اس نے ایک طرح سے فقیر بنا دیا. تو یہ اس تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. نیٹو سے بھی اس کو یہ گلہ شکوا ہے کہ اب نیٹو کے 32 ممالک ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ تمام جو نیٹو کے ممالک کے مزمل صاحب وہ اپنی جو ڈیفنس اسپینڈنگ ہے وہ جی ڈی پی کا 5% کریں. اب یہ وہ ممالک ہیں جن کا جی ڈی پی بہت بڑا ہے. اگر وہ 5% کرتے ہیں تو وہ ٹریلینز آف ڈالر بنتے ہیں، اور وہ ڈالر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اسلحہ کہاں سے خریدا جائے گا؟ امریکہ سے خریدا جائے گا. تو ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا اسلحہ بھی بکے. لیکن اس وقت اگر آپ نیٹو کی سپینڈنگ دیکھیں تو غالباً میرے خیال میں پولینڈ واحد ملک ہے جس کی سپینڈنگ 4.3 ہے جی ڈی پی کی. باقی سب کی کم ہے، ایون خود امریکہ کی بھی کم ہے. تو ٹرمپ اس کے اندر جو ہے نا، وہ جو پیسے نکالنے والی بات ہے نا کہ بھائی ڈیلز ہوں، ہم سے اسلحہ خریدا جائے، نیٹو مزید اسلحہ خریدے، ہمارے میزائل سسٹم خریدے، تو وہ اس وجہ سے زیادہ مایوسی کا اظہار کر رہا ہے. کل کوئی ڈیل ہو جائے کہ جناب اتنے بلین ڈالر کا اسلحہ خریدنا ان سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی نیٹو کی ٹرمپ تعریفیں کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اچھا، آپ کو لگتا ہے 11 جولائی کو جو مذاکرات تھے پاک ایران، وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی فی الحال کوئی ایسی سچویشن تو نہیں لگ رہی ہے کہ جو مذاکرات پاکستان کے اندر ہوں. لیکن کیا کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس لیول کے نہ ہو، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ چانس ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر انگیجمنٹ ہو جائے گی. نہیں، پر ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں نا ہم دوبارہ ناکہ بندی کر دیں گے، اس نے سینکشنز دوبارہ لگا دی ہیں. وہ تو چیزیں ریورس ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ تو آپ پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں شہباز حکومت نے ملک میں ترقی کر دی ہے، ہر چیز بہتر ہو گئی ہے، پنجاب میں سارے سسٹم بہتر ہو گئے. وہ تو آپ کی باتیں سارا آنکھوں پہ ہم بڑا عزت احترام سے سنتے ہیں. اسی طرح ٹرمپ کی باتیں بھی سارا آنکھوں پہ. آپ ہمارے لیے ٹرمپ ہی ہیں مزمل صاحب. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی باتیں سارا آنکھوں پہ ہمارے لیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سب کچھ ختم ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ اچھا ایک دیکھیں نا، اب جو بلوچستان میں ہوا اس سے لگ رہا ہے پاک افغان بھی ایک لڑائی والا ماحول بن گیا ہے. افغانستان پہ سرجیکل سٹرائکس کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف ایران پر امریکہ کے حملے ہوں گے، دوسری طرف ہمارے افغانستان پر حملے ہوں گے. آپ کو پورا خطہ انسٹیبل ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ ایگزیکٹلی یہ دیکھیں بڑی ورنگ ٹائم ہے. اس کو بڑا ہم نے بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. اور بھارت کا جو کردار ہے آپ نے دیکھا، ان کی پراکسیز جو افغانستان کے تھرو کر رہی ہیں. اور بھارت کا پہلے تو دیکھیں نا، صرف ہم کہتے تھے، گزشتہ روز جو امریکہ میں چھاپے پڑے 24 بندے انہوں نے بھارت کے
ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग के लोग पकड़े जिसका FBI ने अनाउंसमेंट की है और कुछ लोगों के सरों के ऊपर बाउंटी रखी है और उसमें भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जो भारत में वो भी शामिल हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कनाडा से, अमेरिका से, स्पेन से, यूरोप से। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ साथ जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार, भारतीय एजेंसियां वहां पे अपने मुखालफिन को टारगेट करती हैं, ये सब उसका पार्ट है। तो भारत की आलमी सतह के ऊपर भी अब ये लोग रिकग्नाइज कर रही है दुनिया कि ये दूसरे ममालिक के अंदर दरअंदाजी करते हैं, दहशतगर्दी करवाते हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है, तो इस मसले को पाकिस्तान को दुनिया के सामने रखना चाहिए। और स्पेशली इस मौके पे कि जब एक दिन पहले आलमी सतह पे ये खबर भी आई है और अमेरिकन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि भारत ये कुछ कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो तो मुल्क दुश्मन कर रहे हैं, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। क्या सरफराज बुगटी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिर्फ वहां पे प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, बयानात देने हैं, रेटरिक करना है? ये तो नहीं है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी नाकामियां हैं, हमने उनके ऊपर भी जो है ना उनको भी कवर करना है और वो कोई ऐसा गैप नहीं छोड़ना जिसका फायदा दुश्मन उठाए। कोई आपको अफगानिस्तान में पर टेररिस्ट हाइडआउट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स तेज होती नजर आ रही हैं? मुझे तो लगता है कि जब बाय द टाइम आपका ये व्लॉग जा रहा हो तो हो सकता है ऐसी खबरें आना शुरू हो जाएं कि स्ट्राइक शुरू हो गई हैं। ये तो नहीं होगा ना कि आप हमारे मासूम लोगों को मारें, अफसरान को, जवानों को, आम शहरियों को शहीद करें और आगे से पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं करता। तो ये तो अगर आप दहशतगर्दी करवाएंगे, यहाँ पे इस तरह करेंगे, वहां से असला इस तरह आएगा और सारा नेटवर्क सबके सामने है, तो फिर पाकिस्तान तो जवाब देगा। अब ये क्या मेरी और आपकी ख्वाहिश है, पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि ऐसा हो? नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने अपना दिफा तो करना है। ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मैसेज दिया आज उन्होंने, जो इतनी हाई रेट ली, इतनी इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये क्या मैसेज दे रही थी? देखिए, मैसेज तो यही था ना कि जो कुछ हो रहा है ये इसकी जो संगीनी है उसका इदराक है सबको। देखें, 3-4 दिनों के अंदर इतने ज्यादा हमले होना, 40 से ज्यादा लोगों का शहीद हो जाना, पुलिस का अगवा होना, पहले सिर्फ वहां पे BLA थी, अब TTP का भी वहां पे आ जाना। तो देखें ना कहीं हमारी अपनी भी इंतजामी नाकामियां हैं मुजम्मिल साहब। इतना अरबों डॉलर, अरबों रुपया जो वहां पे हम पुलिस पे खर्च करते हैं, फंड्स पे खर्च करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पे ये मामला कंट्रोल नहीं हो रहा। हम अपने आप से झूठ तो नहीं बोल सकते। दुनिया में वो वैसे भी कहते हैं कि सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो अपनी जात से बोला जाए। हमें रियलिटी को देखना चाहिए, चीजें काफी गंभीर हैं और इसको इसके लिए एक जामे और एक वसी पैमाने के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। और मेरी नजर में तो आज बिलावल को और जरदारी को क्वेटा में बैठा होना चाहिए था। क्या सिर्फ हुकूमत एंजॉय करनी है? आप कहते हैं जी गिलगित में भी हुकूमत बना ली और हम बनाएंगे आजाद कश्मीर में भी। भाई जरूर बनाएं सर आंखों पे, लेकिन जहां पे आपकी हुकूमत है वहां पे क्या हो रहा है, किधर है आप लोग? जाएं उधर, देखें, पूछें अपने वज़ीर आला से कि हालात क्यों इस नहज पे पहुंचे हुए। और आपको लगता है कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के जो दरमियान जो जंग है उसमें इंडिया भी शामिल हो जाएगा या इंडिया नहीं शामिल होगा? नहीं, इंडिया तो शामिल है मुजम्मिल साहब। ये जो एक एक गोली वहां से चलती है और ये जो एक एक दहशतगर्द आता है, ये क्या कोई अफगानिस्तान खुद कर रहे हैं? नहीं जी, उधर से उनको पूरी सपोर्ट हासिल है। और ये आज की बात नहीं है, इस तरह के बहुत सारे सबूत पाकिस्तान इवन अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी रख चुका है। तो मुझे तो नहीं, इसमें मैं ये कोई कह रहा हूँ, वो कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट दोनों बॉर्डर खोल देंगे, अफगानी कहते हैं इधर से हम करेंगे उधर से वो करेंगे, तो दोनों बॉर्डर पाकिस्तान के एक्टिव हो जाएंगे। आपको ऐसा नजर आता है? नहीं, मेरे ख्याल में जो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की फौज ने किया है इंडिया के साथ, उसके बाद इंडिया बराह रास्त पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। तमाम हथियार उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, राफेल भी उड़ा के देख लिए, पूरी दुनिया ने देखा। और फिर जो पाकिस्तान ने किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उसी नाकामी का बदला अब ये इस तरीके से हमसे लेना चाहते हैं। ये पानी बंद करना चाहते हैं, ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवा रहे हैं। और पिछले साल भी बहुत सारे साफी कह रहे थे जी अक्टूबर में इंडिया दोबारा जंग शुरू करेगा। मुझे नहीं लगता, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब इनकी दोबारा जरूरत नहीं होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, आर्मी ने आगे से इनको जवाब दिया है, अब ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे। उसमें तो इंडिया काफी कामयाब नजर आ रहा है। देखें, वो है उसमें कहीं पे हमारी अपनी भी कोताहियां हैं, अपनी भी कमजोरियां हैं, जहां पे हमने इंडिया को एक सामने जंग में भरपूर तरीके से शिकस्त दी। ये भी उसी तरीके की जंग है और इसको भी हमें उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और जहां पे हमारी अपनी कमियां, कमजोरियां हैं, उसको रेटरिक से मिटाने की और डायलॉग बाजी से वो चीजें खत्म नहीं होंगी। जो जो चीजें हैं जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, जहां पे कमियां कोताहियां हैं अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी, तभी जो है ये मामला बेहतर तरीके से हल होगा।
وہ کہتے ہیں آبنائے ہرمز دوبارہ بند ہو جائے گا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ایکوٹی مارکیٹ گر گئی ہے. آپ کو لگتا ہے پیٹرول دوبارہ $100 سے اوپر چلا جائے گا اور اسٹاک ایکسچینج دنیا کی ساری دوبارہ گر جائے گی، ایکوٹی مارکیٹ کی دوبارہ پھر گر جائے گی؟ نہیں، بہت زیادہ تو نہیں مجھے لگتا کہ ایک دم سے ویسا ہوگا، ویسے ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر تو اس کا خدشہ ہے. پر اس میں ساری اکانومیز پھر دیکھیں نا، بہت بڑی اس میں ہے، بہت ساری چیزیں سٹیک پر ہیں، تو وہ تو اس کا ہے. لیکن ایک دم سے اگلے ہفتے یا اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا. تو آبرائے ہرمز کا بند ہونا یقیناً پاکستان کے لیے تو ایک بڑی پریشان کن چیز ہوگی اور پوری دنیا کی اکانومی کے لیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی چانس ہے، اور شاید چیزیں جو ہے نا، امید ہم یہی ہے ہماری کہ بہتر ہو جائیں گی. اچھا دیکھیں، پہلے امریکہ نے حملہ کیا تھا نا ایران پر، تو دنیا امریکہ کو غلط کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط حملہ کیا ہے. آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو ہے ایران نے وہ جسٹیفیکیشن دے دی ہے دوبارہ، اور اب اگر حملہ ہو تو لوگ کہیں گے نہیں، ایران کی بھی غلطی ہے. بالکل، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایران کے پاس وہ جو سمپتیز تھی نا، اور بینگ اے انڈر ڈاگ، جو پوری دنیا میں لوگ ان کے ساتھ تھے، اس حرکت کی وجہ سے یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں ڈینٹ پڑا ہے. تو وہی میں نے آپ کو کہا کہ ایران کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ موقع ایران کو بار بار نہیں ملے گا. آپ کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا اور ریشنلی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، ریشنلٹی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سم ٹائم آپ کو اپنے بلیفز کو، دیگر چیزوں کو، جو بھی آپ کے سیاسی جو بھی عزائم ہیں جو بھی ہیں، ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے ریشنلی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا پڑتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ارریشنل فیکٹرز ہیں خطے کے اندر، جس میں ایران کے اندر بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے چیزیں جو ہے پھر وہ مزید گمبھیر ہوتی ہیں. آپ کو ایران میں مزید لیڈرز اسیسینیٹ ہوتے نظر آتے ہیں؟ اب اسرائیل کو فری ہینڈ ملے گا، آپ کو لگتا ہے مزید لیڈرز کی اسیسینیشن ہوگی؟ ہو سکتی ہے. دیکھیں، یہ تو وہ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، ان کے رہبر اعلیٰ ہی سامنے نہیں آئے تو خطرہ تو ایران کے اندر بھی ہے کہ کسی ٹائم بھی حملہ ہو جائے گا. اور اسرائیل بڑے عرصے سے یہ کاروائیاں کر رہا ہے، اور بلکہ بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک سٹوری بھی کی تھی کہ اسرائیل کرتا کیا ہے کہ جو ایران کے لیے شپمنٹس جاری ہوتی ہیں، آج سے نہیں، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ایک شپمنٹ گئی ہو جس میں کوئی فرنیچر تھا، یہ راستے میں انٹرسپٹ کر کے ان کے اندر سسٹمز لگا دیتے ہیں، میزائل مطلب چھوٹے بارود لگا دیتے ہیں، اور وہ پھر جب ان کا دل چاہتا ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. کبھی کسی پاور پلانٹ کے اندر، کبھی کسی اور چیز کے اندر. وہ پیجرز کی آپ نے مثال دیکھی، جو پیجرز انہوں نے انٹرسپٹ کیے، ان کے اندر بارودی مواد لگایا، اور پھر وہ حزب اللہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا. تو اسرائیل تو وہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن مجھے یہ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سٹیکس اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کاسٹ اس کی اتنی زیادہ، اکنامک کاسٹ ایران کو تباہ کرنے کی، کہ وہ دنیا میرے خیال میں وہ کرنے نہیں دے گی فی الحال. پر دیکھیں نا، ایران نے یو اے ای پر حملہ نہیں کیا، کویت اور بحرین پر کیا آج. تو ایران کو بھی پتا ہے کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا. جی جی، وہ میرے خیال میں کویت اور بحرین کو تو اس لیے کہ کویت کے قریب ہے، اور بحرین کا مسئلہ یہ ہے کہ بحرین کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ پہلے ہی بڑی مضبوط ہے، اور بحرین کی جو سلطنت ہے، اس کی جو خلیفہ فیملی ہے، وہ ویسے ہی بڑے دباؤ میں ہے. آپ کو پتا ہے بحرین میں شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا، وہ بہت عرصے سے ایک اپ رائزنگ چل رہی ہے. بحرین کی جو پاپولیشن ہے وہ میجورٹی ڈیفرنٹ سیکٹ کی ہے، اور وہ جو اپنے جو ان کی رائل فیملی ہے اس سے وہ خوش نظر نہیں آتے بظاہر. تو وہاں پہ وہ میرے خیال میں اس کو بھی وہ کرتا ہے، جب ادھر سے اٹیک کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے کوشش یہ کرتا ہے کہ جی سعودی عرب کے اوپر ڈائریکٹ تو ہم کچھ نہیں کر رہے، لیکن بالکل سعودی عرب کے بغل میں جو اس کا ایک حریف ہے، وہاں پہ ہم اس طرح کا اپ سیٹ کریٹ کر دیں گے، ایک ایسا ماحول بنا دیں گے جو سعودی عرب کے لیے بھی جو ہے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ ایک اسٹریٹجک ہے کہ ادھر سے بھی کویت سعودی عرب کے ساتھ، ادھر سے بحرین سعودی عرب کے ساتھ، ساتھ قطر بھی ساتھ ہے. تو وہ میرے خیال میں اس قسم کی سگنلنگ کرتے ہیں. پر مجھے لگتا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں خامنائی صاحب کی جنازے میں جو سرخ جھنڈے تھے انتقام کے، اس نے دوبارہ لڑائی کا ماحول پیدا کیا ہے. اچھا، ٹو بی آنےسٹ میرے خیال میں نا یہ سب ریٹرک ہوتی ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ریشنلٹی سے آپ کو دیکھنا چاہیے. جنہوں نے بدلے لینے ہوتے ہیں وہ سرخ جھنڈے لے کے نہیں پھرتے، وہ لے لیتے ہیں. پہلے آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط تو کر لیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے رہبر اعلیٰ کو انہوں نے شہید کر دیا، ساری لیڈرشپ کو شہید کر دیا، آپ کے تمام جو ہے وہ جو نیوکلیر سائنٹسٹ انہوں نے اڑا دیے، شہید کر دیا ان کو. آپ کو دیکھیں نا کچھ چیز، اب پاکستان میں ڈاکٹر قدیر ہو جائیں، دیگر ہمارے جو ایٹمی پروگرام تھا، پوری دنیا اس کے پیچھے تھی، اسرائیل سمیت، امریکہ سمیت. لیکن آپ جتنا مرضی اپنے اداروں کے اوپر تنقید کرتے رہے، لیکن انہوں نے آنچ نہیں آنے دی، ایک بندے کو زخمی نہیں ہونے دیا. اسیسینیٹ تو دور کی بات ہے.
تو وہ دیکھیں نا پہلے آپ اس لیول پہ تو آئے نا, جھنڈے بعد میں اٹھائیں, جھنڈے بچا کے نہ اٹھائیں, ڈائریکٹ آپ بدلا لیں پر پہلے اس لیول پہ تو آ جائیں. آپ کو لگتا ہے ایران نے آج بھی اسرائیل پر کوئی اٹیک نہیں کیا, کویت بحرین پر کیا؟ لوگ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں لڑائی تاڑی اسرائیل نال ہے, جواب تسی کویت اور بحرین نو دیندے ہو. نہیں اتنے اڈے نے نا سر, اتنے امریکہ کے اڈے نے, امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پہ, تو اسرائیل میں اور نہیں امریکہ ہے یہ فلسطینیوں کو, حزب اللہ کو اسرائیل نہیں مار رہا. وہ کہتے ہیں وہ جو تو اسرائیل پہ کیوں نہیں میزائل مارتے, وہ صرف کویت اور بحرین پہ کیوں؟ مارتا جی, اسرائیل پہ اگر کوئی میزائل مارتا ہے تو وہ مارتا ہی ایران ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مارتا. باقی تو سارے بدوائیں دیتے ہیں اسرائیل کو, ٹھیک ہے کہ نہیں. باقی جتنے خطے میں ملک ہیں وہ سارے مل کے روکتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب آپ ایران سے ایک میزائل نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کو انٹرسپٹ کہاں سے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو عراق سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو کویت سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو جناب عمان سے آگے جارڈن سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ جو مجاہدین آئے ہیں شام والے, وہ بھی ان کی بھی ایک گولی اسرائیل کی طرف نہیں جاتی, وہاں سے بھی انٹرسپٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سارے ملک مل کے اسرائیل کو بچاتے ہیں. تو میرے خیال میں ادھر جو اڈے ہیں تو ان کو اٹیک کرنا وہ پھر ان کے لیے ایک, وہ جسے کہہ سکتے ہیں ایک وار ٹارگٹ ہوگا. لیکن میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. عرب ملک ہو جائیں یا ایران ہو جائے, اگر ان کی آپس میں یہ چپکلش چلتی ہے, لڑائی چلتی ہے, تو یہ پورے خطے کا نقصان ہے, مسلمانوں کا نقصان ہے. بہت شکریہ ترک آدمی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. ویری کائنڈ.